حدیث نمبر 32. ٹارگٹ زیادہ ہے، اللہ کرے کہ آج پورا ہو جائے آج کا ٹارگٹ. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق متفق علیہ. طلحہ بن عبید اللہ نئے صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں نئے راوی. طلحہ آپ کا نام اسی طرح سے ہے، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ کا تصغیر عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ التیمی، التمیمی نہیں، التیمی، التیمی القرشی. طلحہ بن عبید اللہ التیمی القرشی. السابقون الاولون میں سے آپ ہے. السابقون الاولون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو لوگ تھے مکہ مکرمہ میں، ان کو السابقون الاولون کہتے ہیں. ان میں سے ہیں آپ. اور عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگل سٹنگ میں، سنگل پیراگراف میں فرمایا تھا کہ انہوں جنت میں، انہوں جنت میں، انہوں جنت میں. اس طرح سے جو ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں، زبیر بن عوام. اس طرح سے 10 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنٹ کیے تھے. ان 10 میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمائے تھے من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی الارض فلینظر الى طلحہ بن عبید اللہ. اگر کسی کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ شہید کو، فیوچر میں شہید ہونے والے شہید کو چلتا پھرتا اگر کوئی دیکھنا چاہے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھو، یہ شخص شہید ہونے والا ہے، یہ شہید ہے جو زمین پہ اس وقت چل رہا ہے. اور آپ کی شہادت اس طرح سے بھی آپ یعنی اسلام کے لیے بڑے خدمات پیش کیے تھے. اور آخری وقت میں آپ سے ایک یعنی غلطی ہو گئی تھی جنگ جمل میں. مولا علی کو غلطی پر سمجھ کر یہ لشکر کو لے کر جنگ میں آ گئے تھے، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا تھا کہ مولا علی حق پر ہے اور ہم سے غلطی ہو گئی. تو انہوں نے اس وقت یہ کوشش کیا یہ جنگ کو رکانے، حالانکہ وہ کمانڈرز میں تھے، لیکن جنگ اتنی تیز شروع ہو گئی تھی کہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. اس زمانے میں تو ایسا کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا نا، ایسے آلات نہیں ہوتے. تو جب انہوں جنگ روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت مروان بن الحکم جو تاریخ اسلام کے سب سے زیادہ فسادی ترین لوگوں میں سے ایک ہے، جی فسادی ترین سب سے زیادہ مفسدین میں سے ایک آدمی ہے مروان بن حکم. وہ چاہتا تھا کہ جنگ چلتی رہے، یہ جنگ چلتی رہے. جب اس نے دیکھا کہ طلحہ بن عبید اللہ جنگ کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اس نے جو ہے بعض روایات میں تیر کا لفظ آتا، بعض روایات میں دوسرے الفاظ ہے، بہرحال ان کے اوپر وار کر دیتا ہے جس سے ان کی پیر کی بڑی رگ کٹ جاتی ہے. اور وہاں پر وہ شہادت سے پہلے جو فوجی آپس میں وہ گر جاتے زمین پر، اور دیکھتے ہیں کہ جو جنگ چل رہی تھی اس میں سے کسی فوجی کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ کیا آپ مولا علی کے لشکر میں سے ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں علی کے لشکر میں سے ہوں. تو بولتے میں آپ کا ہاتھ دو، میں بیعت کر رہا ہوں کہ میں علی سے وفاداری کروں گا. یہ انہوں نے بیعت کیا اور اس حالت میں ان کی شہادت ہوئی. یعنی جنگ کو روکنے کی محنت کر رہے تھے اور وہ اس بات کو جان گئے تھے کہ علی حق پر ہے. اور مروان بن الحکم جیسا شخص جو ہے فسادی شخص نے ان کو شہید کیا. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی وصال ہے 36 ہجری، جنگ جمل 36 ہجری، 36 ہجری میں آپ کا وصال ہے.
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اہل نجد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجد سے، نجد ایک اسٹیٹ ہے جو سعودیہ کے اسٹیٹس ہے نا، حجاز ایک الگ اسٹیٹ ہے، جیسے ہمارے پاس آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹکا، یو پی وغیرہ ہوتے ہیں نا، اتر پردیش وغیرہ اسٹیٹس، تو سعودیہ کا ایک اسٹیٹ ہے نجد، جس کا آج کی تاریخ میں کیپٹل جس کا ریاض ہے۔ نجد سے ایک آدمی آیا، کہتے ہیں کہ ثائر الرأس، اس کے بال بکھرے بکھرے تھے، جی بال ترتیب والے نہیں تھے، ٹیڑھے میڑے بال تھے، اس کے بکھرے بال تھے۔ یسمع دوی صوتی، وہ جب بات کر رہا تھا تو آواز کی گھنگھناہٹ سنے آتی تھی، یعنی الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، سینے کی آواز سنے آ رہی تھی، لیکن ولا یفقہ ما یقول، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا۔ جب وہ قریب آیا، حتی دنا، جب وہ قریب آیا، فاذا هو يسأل عن الاسلام، تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص سوال کر رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، آقا نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ دن اور رات 24 آورز میں 5 نمازیں۔ تو وہ شخص سوال کیا فہل علی غیرہا، یا رسول اللہ یہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا پڑے گا کیا؟ قال لا الا ان تطوع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ 5 نمازوں کے علاوہ آپ پر کوئی نماز کمپلسری نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نفل پڑھنا چاہیں۔ 5 فرض نمازیں جو ہے یہ کمپلسری ہے، اس کے علاوہ ایکسٹراز آپ اس سے پہلے اس کے بعد اگر کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے فرمایا صیام رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہوگا۔ تو وہ شخص سوال کرتا قال هل علی غیرہ، اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ رکھنا پڑے گا؟ قال لا الا ان تطوع، حضور فرمائے نہیں، یہ ایک مہینے کے فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، مگر آپ کی مرضی، اگر نفل ایکسٹرا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزکاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پھر ذکر کیا کہ زکوٰۃ بھی دینا ہوگا۔ قال هل علی غیرہا، تو اس شخص نے عرض کیا زکوٰۃ کی اماؤنٹ جو ڈونیٹ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ صدقہ کرنا پڑے گا کیا؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہی فرض ہے بس، الا ان تطوع، ہاں تیری مرضی، اگر اس کے علاوہ تو اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہے، نفل ایکسٹرا دینا چاہے تو تیری مرضی۔ قال فادبر الرجل وهو يقول، پھر وہ شخص پلٹ گیا، یعنی جانے لگا یہ کہتے ہوئے، فادبر الرجل وهو يقول، وہ آدمی پلٹ کر جانے لگا یہ کہتے ہوئے واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ اس سے میں زیادہ کروں گا نہ اس سے میں کم کروں گا، یعنی 5 نمازوں میں سے 4 نہیں پڑھوں گا، پورے 5 پڑھوں گا، مگر 6 بھی نہیں پڑھوں گا، جی اضافہ سنت نوافل وغیرہ نہیں، بس 5 نماز حضور فرمائے یہ 5 فرض میں پڑھوں گا، نہ اس میں کم کروں گا نہ زیادہ، زکوٰۃ جتنی فرمائے اتنا دوں گا، اس سے زیادہ میں دینے والا نہیں، اور اس میں ڈنڈی بھی نہیں ماروں گا، کم بھی نہیں کروں گا اس کے اندر۔ اسی طرح روزوں میں بھی پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، رمضان کے روزے کم نہیں کروں گا، رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھوں گا نہیں، یعنی صرف فرض پہ عمل کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلح ان صدق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو پھر یہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی فرض کی بھی پابندی کر لے مضبوطی کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اگر اس پہ بھی یہ پابندی سے رہ گیا، سچا ثابت ہو گیا، تو پھر یہ کامیاب ہو گیا۔ متفق علیہ، اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔